بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منه فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا
اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور سزاوار ہے، جو ہم سب کا خالق ہے، رب ہے، مشکل کشا ہے، پروردگار ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، عدم سے وجود بخشا، ہم کچھ نہیں جانتے تھے، اس نے ہمیں عقل و شعور سے نوازا، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بہت سارے احسانات کیے ہیں، کرم کیا ہے اور کرتا ہے۔ بندہ کتنا ہی کیوں نہ نافرمان ہو جائے، لیکن اللہ اپنے بندے کو ہر وقت عطا کرتا رہتا۔ اسی نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور قرآن جیسی عظیم اور بابرکت اور ہدایت والی کتاب نازل فرمائی۔ اسی قرآن مجید کی سورۃ التحریم کی ایک آیت پڑھی گئی ہے، اسلامی بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، ہم لوگ دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں، صبح سے لے کر کے شام تک چلتے پھرتے رہتے ہیں، کوئی نہ کوئی مقصد لے کر کے۔ آج اس مسجد میں جو جمعہ پڑھنے آئے ہیں، مسجد میں آئے ہیں ایک مقصد کے تحت کہ ہم جمعہ کی نماز ادا کریں گے، بے مقصد کوئی نہیں آیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں اس دنیا میں بے مقصد نہیں پیدا کیا ہے، مقصد ہے اللہ تعالیٰ کا، اور اس مقصد سے ہم میں سے تقریباً ہر عقل والا شخص واقف ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی بندگی، اس کی اطاعت۔ ہم اس دنیا میں جی رہے ہیں، اللہ نے ہمیں پیٹ دیا ہے، جب وہ پیٹ بھرتا ہے تو جینے میں مزہ آتا ہے، لیکن پیٹ خالی ہو تو راتوں کی نیند بھی ختم ہو جاتی ہے۔ انسانی زندگی کی بہت ساری ضروریات ہیں، لیکن دو ضرورتیں اس کی بڑی اہم ہیں، اور شاید انہی دو ضرورتوں کے تحت وہ دنیا میں زندہ بھی ہے۔ ایک ہے مال، انسان کے پاس مال نہ ہو، پیسہ نہ ہو، کھانے پینے کی چیزیں نہ ہو تو مر جائے گا، اسی لیے مال حاصل کرنے کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے وہ سب کچھ ایک کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو لوگ یہ کہہ دیتے کہ میں نے فلاں چیز کے لیے اپنے آپ کو بیچ دیا، اور مال کس لیے حاصل کرتا ہے؟ جو دوسری اہم چیز ہے جس کے لیے وہ مال حاصل کرتا ہے، مال کماتا ہے، روزی کماتا ہے، رزق کماتا ہے، وہ اولاد ہے۔ جب تک شادی نہیں ہوتی ہے ایک انسان، ایک نوجوان آزاد ہوتا ہے، ماں باپ کے کمائی پہ کھاتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، لیکن جب اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کی ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے۔ شادی سے پہلے یہ خواہش ہوتی ہے کہ اچھے گھرانے میں شادی ہو، کسی کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ نیک لڑکی ہو، نیک خاندان ہو، کسی کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ پیسے والے ہوں، کسی کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ خاندان اونچا ہو، پڑھے لکھے گھرانے کے لوگ ہوں۔ یہ خواہش ہوتی ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو یہ خواہش ہوتی ہے اس شادی کرنے والے کے بھی اور اس کے ماں باپ کی بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ایک اچھی سی اولاد مل جائے، اور ان اولادوں میں بھی یہ خواہش ہوتی ہے کہ پہلے بیٹا ہو جائے تو سب سے اچھا ہے، اور بیٹی کی خوشیاں دوبالا ہوتی ہیں بنسبت بیٹی کے، جبکہ بیٹی بیٹے سے زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بیٹا نافرمان ہی ہوتا ہے، لیکن اتہاس اٹھا کر کے دیکھیں، معاشرے اور قوم میں، گھر میں دیکھیں، بیٹوں کے بنسبت بیٹیاں زیادہ کارگر ثابت ہوتی ہیں، جس کو لوگ معیوب سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جس کے پاس 2 یا 3 بیٹیاں ہوں یا 2 یا 3 بہنیں ہوں، اس کی اچھی سے پرورش کی، پڑھایا لکھایا، اچھی تربیت کی، نیک بنایا اس کو، پھر وہ بچیاں یا وہ بہنیں اس کے گھر سے جدا ہو گئیں، یا تو شادی ہو کر کے وہ الگ ہو گئیں، اپنے گھر چلی گئیں، اپنے سسرال چلی گئیں، یا وفات ہو گئی ان کی، یا وہ باپ وہ والدین وفات کر گئے، اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر ان بچیوں کی، ان بہنوں کی تربیت اس نے اچھی کی ہے اپنے گھر سے جدا ہونے سے پہلے یا جدا کرنے سے پہلے، تو قیامت کے دن وہ بچیاں، وہ بہنیں اسے جہنم کے آگ سے بچا لے جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ جن بچیوں کو ہم معیوب سمجھتے ہیں، اللہ کے نبی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ان کے پاس ایک عورت آئی مانگنے کے لیے، سوال کرنے کے لیے، اس کے ساتھ میں 2 بچیاں تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر موجود نہیں تھے، کہتی ہیں کہ اس وقت میرے پاس ایک ہی کھجور تھا، حالانکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ 3 کھجور تھا، لیکن جس روایت میں یہ ہے کہ میرے پاس ایک کھجور تھا، میں نے اس مانگنے والی کو دے دیا۔ اس ماں نے اس کھجور کو خود نہیں کھایا، اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور دونوں بچیوں کو آدھا آدھا دے دیا۔ یہ ماں کی محبت دیکھو، یہ ماں کی محبت ہے۔ اور جس روایت میں یہ ہے کہ 3 کھجور تھی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک ایک کھجور دونوں بچیوں کو دیا، اور تیسری کھجور خود کھانے لگی کہ بچیوں نے خفیہ ہاتھ پھیلا دیا، ماں نے پھر اس کے ٹکڑے کیے اور دونوں کو دے دیا، ماں نہیں کھائی۔ یہ ماں کی محبت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ تشریف لائے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واقعہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ان بچیوں کی وجہ سے آزمایا گیا، تھوڑی بھی تکلیف اٹھایا اس کی تربیت میں، قیامت کے دن وہ بچیاں اسے جہنم کی آگ سے بچائیں گی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہم ان بچیوں کو جب پیدائش ہوتی ہے تو مایوس سمجھتے ہیں، کسی کو اطلاع نہیں دیتے کہ بچی لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ رحمت ہے یہ، رحمت۔ اور دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی صرف بچیاں ہی بچیاں تھیں، لڑکے نہیں تھے ان کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہی لڑکے تھے، لڑکیاں نہیں تھی ان کی۔ اور ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے لڑکے اور لڑکیاں دونوں تھے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جن کے کوئی نہیں تھا، نہ تو لڑکی تھی نہ تو لڑکا تھا، تو لڑکا دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، لڑکی دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے، دونوں دینا اللہ کے اختیار میں ہے، اور کچھ نہ دینا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ لیکن ہر کنڈیشن میں، ہر حالت میں اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ عموماً ہوتا ہے کہ شادی ہونے کے بعد اولاد ہوتی ہی ہوتی ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو اولاد نہیں ہوتی، وہ بھی اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ اللہ آزما رہا ہے کہ وہ کتنا صبر کرتا ہے۔ کسی کو بہت دیر بعد ہوتی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو 85 سال کی عمر میں اولاد ہوئی، 85 سال کی عمر میں، لیکن اولاد دے کے اللہ نے چھوڑا نہیں، پھر آزمایا کیسے ہم سب جانتے ہیں۔ اولاد دے کر کے اللہ نے کیسے آزمایا ہم سب جانتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو، گھر میں بیوی بچے سب شامل ہیں، جہنم کے آگ سے بچاؤ۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اگر ہمارے اور آپ کے گھر میں آگ لگ جائے، ہم کتنے بھی اہم کام میں مشغول ہو، بزی ہو، آفس میں ہو، مسجد میں ہو، راستے میں کہیں چل رہے ہو، کہیں بھی کتنا بھی امپورٹنٹ کام کیوں نہ ہو، اگر یہ پتہ لگ جائے کہ ہمارے گھر میں آگ لگی ہے تو سب کچھ چھوڑ کر کے ہم آتے ہیں گھر کی آگ بجھانے کے لیے۔
اور اگر گھر کی آگ نہیں بھی بجھا پائے تو یہ پوری کوشش کرتے ہیں، بلکہ کئی لوگ تو جل بھی جاتے ہیں اپنے گھر والوں کو بچانے کے لیے، کہ صاحب بیوی بچوں کو بچانے کی جو ہے چکر میں خود ہی جل گیا۔ کوئی نہیں چاہے گا، اولاد کتنی ہی نافرمان کیوں نہ ہو، کوئی باپ یہ نہیں چاہے گا، کوئی ماں یہ نہیں چاہے گی کہ میری اولاد میری آنکھوں کے سامنے زندہ جلے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مشہور واقعہ ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پرہیزگار تھے، یہاں پہ اولادوں کے لیے نصیحت ہے اور ماں باپ کے لیے بھی ہے۔ بہت نیک تھے، صحابی تھے حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمازی، تہجد گزار، سب کچھ۔ آخری وقت تھا ان کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ جاؤ ان کے پاس بیٹھ کر کے کلمے کی تلقین کرو، ان کے کان کے پاس بیٹھ کر کے۔ یہاں ایک بات اور بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جاکنی کا جب عالم ہوتا ہے تو بہت سارے جگہوں پر بہت سارے لوگ سورہ یاسین کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہ سب غلط ہے۔ سورہ یاسین پڑھنا، قرآن پڑھنا، یہ سب غلط ہے، کہیں صحیح حدیث میں ایسا نہیں ہے۔ کلمے کی تلقین کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے بھیجا، کلمے کی تلقین کرو، اور اس کے پاس خاموشی سے بیٹھے رہو، کوئی شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام گئے، کلمے کی تلقین کرنے لگے، کلمہ نہیں ادا ہو رہا ہے زبان سے۔ ایک صحابی واپس آئے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے زبان سے کلمہ نہیں ادا ہو رہا ہے۔ کہا پوچھو ان کے ماں باپ زندہ ہیں کہ نہیں زندہ ہیں۔ پتہ لگایا گیا، کہا باپ تو زندہ نہیں ہے، ماں البتہ زندہ ہے۔ کہا ان کی ماں سے بولو کہ میں ان سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں۔ ان کی ماں نے سنا، کہا اللہ کے نبی آپ کو تکلیف اٹھانے کی ضرورت نہیں، میں خود چل کر کے آپ کے پاس آتی ہوں۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، کہا کیا بات ہے، تمہارے بچے کے منہ زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کمی نہیں ہے، پرہیزگار ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، سب کچھ ہے، ہاں میں اس سے ناراض ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجھ پر میری اپنی بیوی کو ترجیح دیتا ہے، یعنی میرے سے زیادہ اپنی بیوی کو امپورٹنٹ سمجھتا ہے۔ غور سے سنیے گا اولادوں، جن کے ماں باپ یا ماں یا باپ زندہ ہوں، کہا اس وجہ سے میں اس سے ناراض ہوں، میں نہیں اس سے خوش ہوں۔ کہا معاف کر دو، آخری وقت ہے۔ کہا نہیں معاف کروں گی۔ دیکھیے ماں باپ کی نافرمانی کرنے کی سزا، ماں باپ کی خدمت نہ کرنے، ان کو ناراض کرنے کی سزا یہ تھی۔ قرآن میں کیا فرمایا، فلا تقل لہما اف، ماں باپ کو اف تک بھی مت کہا کرو۔ آج تو اولادیں بڑی ہوتی ہیں تو پلاننگ کرتی ہیں، ماں باپ بوڑھے ہو گئے کیسے ان کو باہر کیا جائے، کب ان کی وفات ہو جائے، مر جائیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ اولادیں جن کو ماں باپ یا باپ ملے اور ان کی خدمت کر کے وہ جنت حاصل کر رہے ہیں۔ دونوں میں سے ایک مر گئے، ایک دروازہ بند ہو گیا سمجھ لو جنت کا، اور دونوں چلے گئے تو جنت کے دروازے بند۔ اپنے ایک عمل کرو۔ ایک صحابی نے بات آئی تو کہہ رہا ہوں، ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تمہاری ماں زندہ ہے، تمہارا باپ زندہ ہے؟ کہا اللہ کے نبی میری ماں زندہ ہے۔ کہا جاؤ ماں کی خدمت کرو، تمہیں جہاد کا ثواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا معاف کر دو۔ کہا نہیں معاف کروں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا جاؤ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لے آؤ، اکٹھا کرو اور اس میں آگ لگاؤ اور علقمہ کو اس میں زندہ جلا دو۔ اللہ اکبر۔ کون ماں چاہے گی، کون باپ چاہے گا؟ کہا اللہ کے نبی میں ناراض ہوں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی نہ ہے کہ میں اپنی اولاد کو اپنی آنکھوں کے سامنے سب زندہ جلتا ہوا دیکھوں۔ کہا پھر معاف کرو۔ کہا نہیں معاف کروں گی۔ کہا اگر نہیں معاف کرو گی تو جہنم کی آگ اس سے 69 گنا زیادہ تیز ہے، تمہارا بیٹا جہنم میں جلے گا۔ کہا اللہ کے نبی میں معاف کرتی ہوں۔ معاف کیا اور زبان سے کلمہ ادا ہو گیا۔ اللہ، اولادوں کی قدر کرو اور اولاد ماں باپ کی قدر کریں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اولاد جہاں بہت بڑی نعمت ہے وہیں بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ماں باپ سے، والدین سے اولاد کے بارے میں پوچھے گا۔
پوچھے گا. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کیا کہا؟ یا فاطمہ بنت محمد انقذی نفسک من النار. اے میری بیٹی فاطمہ، تمہاری اماں خدیجہ بہت دولت مند ہے، بہت دولت مند ہے، جو چاہو تم ان سے لے لو، لیکن ایک بات دھیان میں رکھنا، میں نبی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں قیامت کے دن تمہیں بچاؤں گا. میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا، میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا. تمہیں اپنا انتظام خود کرنا ہے دنیا میں. اولاد بہت بڑی نعمت ہے تو بہت بڑی ذمہ داری ہے. اور اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَالرَّجُلُ رَاعٍ فی اہل بیتہ. آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، قیامت کے دن اسے پوچھا جائے گا. وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ زَوْجِهَا. اور عورت یہ ذمہ دار ہے اپنے شوہر کے گھر کی، قیامت کے دن اسے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم سب کی اولادیں ہیں میرے بھائیوں، ذرا غور کریں ہم اپنی اولادوں پر کتنا دھیان دیتے ہیں. میں نے اس لیے یہ موضوع اختیار کیا کہ بھی نئی نسلوں کو میں دیکھ رہا ہوں، خصوصاً 10 سے 15 سال کے لوگ کئی مقامات پر دیکھو، سب سے بڑا وبال جو بنا ہوا ہے ہماری اولادوں کے نافرمان اور بے-روی کا جو شکار ہیں، اس میں اولاد کی غلطی نہیں ہے، ماں باپ کی غلطی ہے کہ انہوں نے ان کو بڑے بڑے موبائل پکڑا دیے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا افصح اولادکم فعلموا لا الہ الا اللہ. جب بچہ بولنا سیکھ جائے تو اسے کلمہ سکھاؤ. ارے آج تو 20 سال کے بچوں اور بچیوں کو کلمے نہیں آتے. کلمہ سکھاؤ، کلمہ. ہم کلمے پہ لڑائی مت کریں، کلمہ سکھائیں پہلے. فَعَلِّمُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یوتا بالصبیان فَيُبَرَّكُ عَلَيْهِمْ وَيُحَنِّكُهُمْ. رواہ مسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے، کسی کے ہاں جب بچے کی پیدائش ہوتی تھی تو اسے نبی کے پاس لایا جاتا تھا. آپ کھجور منہ میں چباتے، اس کا لعاب بناتے اور اس بچے کے منہ میں جو ہے وہ میٹھا وہ لعاب لگاتے تھے. آپ ہمارے یہاں بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو تراشتے ہیں جلدی سے، یا خود ہی اگر استطاعت ہے یا کسی کو تراشتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان دیا جائے، تکبیر کہا جائے. شروعات کہاں سے ہونی چاہیے؟ بچہ بولنے لگے تو اس کو کلمہ سکھاؤ. بچہ جب تھوڑا سا بولنے لگتا ہے، یا 3-4 سال کا ہوا، یا 2 سال کا، 1.5 سال کا ہوا، کیونکہ 3 سال کا ہوتے ہی یہ مجھے اسکول میں ڈال دیتے ہیں، 2.5 سال 2.5 سال پہ ہی لوگ ڈال دیتے ہیں. بچہ جب تھوڑا سا سمجھداری اس کے اندر آتی ہے تو ہم اسے گانے سناتے ہیں، موبائل میں ناٹک اور کارٹون اور ساری چیزیں اس کو دیتے ہیں جس سے وہ خاموش ہو جائے. پھر اس کی ویڈیو بنا کر کے واٹس ایپ پہ شیئر کرتے ہیں، میرا بچہ دیکھو یا فلاں بچہ کا دیکھو. موبائل پا کر کے کتنا سمجھدار ہے، سمجھ گیا کہ موبائل ہے اور خاموش ہو گیا. وہ بچہ جس کو بولنے کی طاقت ہو، سمجھداری ہے، جس کے ہاتھ میں قرآن دینا چاہیے، اس کے ہاتھ میں ہم موبائل دیتے ہیں. قرآن دینا چاہیے، قرآن. لیکن قرآن تو ہم خود نہیں پڑھتے ہیں تو اولادوں کو کیا پڑھائیں گے؟ قرآن کی تعلیم ہمارے پاس خود نہیں ہے میرے بھائیوں، تو اپنی اولادوں کو ہم کہاں دیں گے؟ کیا کبھی سوچا کہ جب جہنم کی آگ میں ہماری اولاد جلے گی تو ہم کیسے بچائیں گے؟ اگر ہے اولاد سے محبت ہمیں تو اپنی اولادوں کو بھی راہ راست پہ لاؤ، ان کی تربیت اچھی کرو، ان کو دین سکھاؤ، ان کو دین پڑھاؤ، اسے قرآن سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ. اس کو خالی قرآن کی تلاوت نہیں کہ بچہ آمین کر لے بس قرآن مکمل کر لیا. قرآن کیا ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے وہ سمجھاؤ. بڑوں کا ادب و احترام کیا ہے وہ بتاؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، 7 سال کا تھا میں. آج تو شادی بیاہ میں یہ رواج ہے کھڑے کھڑے کھانے کا. شادی بیاہ میں لوگ یہ سسٹم بنا کے رکھے ہیں کہ کھڑے کھڑے کھاؤ، اپنے ہاتھ سے لو، چلتے ہوئے جانوروں کی طرح کھڑے کھڑے کھاؤ. یہ فیشن ہے آج کا. شرم آنی چاہیے ہم مسلمانوں کو. ہم فیشن اختیار کرتے ہیں لیکن دین اختیار نہیں کرتے ہیں. جب ہم کھڑے کھڑے جانوروں کی طرح کھائیں گے تو کیا ہماری اولاد بیٹھ کے کھائے گی؟
فیشن ہے فیشن. جتنا فیشن ہم کرتے ہیں غیر قومیں اتنی فیشن نہیں کرتی ہیں. لاکھ کیچڑ اچھال لے ہم کو ہم ہی سے نقصان ہے، غیروں سے نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں. صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں کھانا کھانے لگا. بچہ ہے، بچے کھانا کھاتے ہیں تو ان کو کیا سمجھ، ہم بتائیں گے تبھی تو سمجھیں گے. یہاں ہاتھ ڈالا، وہاں اٹھایا، یہاں گرایا، یہ کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول کا ہاتھ پکڑ لیا، روک لیا. کہا سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. 3 اہم باتیں نبی نے اس صحابی کو، اس بچے کو سکھائی. ہم نے کتنی بار سکھائی ہے. اللہ کے نبی نے کہا بچے سب سے پہلے بسم اللہ کرو. وکل بیمینک، دائنے ہاتھ سے کھاؤ. وکل مما یلیک، اور اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ، ادھر ادھر برتن میں ہاتھ مت گھماؤ، اپنے سامنے سے لقمہ اٹھاؤ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. جن کے ہم امتی ہیں، ہم نے کیا تربیت کرتے ہیں؟ اگر ہم اپنی اولادوں کو تربیت نہیں کرتے تو شاید ہمارے ماں باپ نے بھی ہماری تربیت نہیں کی ہوگی. دنیا میں بچہ انجینئر بنے گا، ماسٹر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، سب کچھ حاصل کرے گا. اور الحمدللہ اللہ نے ہمیں دولت دیا ہے، مال دیا ہے. اچھے سے اچھے اسکول میں ہم پڑھاتے بھی ہیں، مہنگے سے مہنگا اسکول تراشتے ہیں، اور اس مہنگے سے مہنگے اسکول میں ایڈمیشن کے لیے ہم پوری رات لائن میں بھی لگے رہتے ہیں. کتنا ہی پیسہ والا کیوں نہ ہو، لیکن بچے کے لیے وہ لائن میں رات بھر لگا رہتا کہ میرے بچے کا اس اچھے سے اسکول میں ایڈمیشن ہو جائے. غلط نہیں ہے، لیکن آپ کہاں تک اس کو لے جا رہے ہو اور دین کہاں تک سکھا رہے ہو؟ دین کو کتنی اہمیت آپ دے رہے ہو یہ سوچو. آپ 2.5 سال 3 سال کی عمر میں ہم بچوں کو اسکول ڈال دیتے ہیں، کس کا وقت ضائع نہ ہو. 15 سال 20 سال پڑھا، انجینئر ماسٹر بن گیا، لیکن دیندار کتنا بنا، ماں باپ کا فرما بردار کتنا بنا، قرآن کتنا سیکھا، اسے اسلام کتنا معلوم ہوا؟ کچھ نہیں پتا ہے، کچھ بھی نہیں پتا. لام پیس بو کچھ نہیں معلوم اسلام کے بارے میں. انجینئر ہے لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھ سکتا. ماسٹر ہے، ڈاکٹر ہے، LLB کیا ہوا ہے، لیکن سورۃ الفاتحہ یاد تو چھوڑو، پتہ ہی نہیں سورۃ الفاتحہ کیا ہوتی ہے. الحمد کہو تو سمجھ میں آتا کہ ہاں الحمد یہ بھی قرآن کی ایک دعا ہے، سورت نہیں. یہ آج ہم مسلمانوں کی حالت ہے میرے بھائیوں. تو بتائیے ہم شکست نہیں کھائیں گے، ہم مار نہیں کھائیں گے، ہم ذلیل نہیں ہوں گے؟ اللہ ہماری مدد کہاں سے کرے گا؟ جس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، آج وہی مقصد ہم بھول گئے، آج وہی مقصد بھول گئے. اسی لیے اللہ نے فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ. تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش ہے، سب سے بڑی آزمائش. یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. ایمان والو کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے دور کرتے جا رہے ہیں، ہلاکت میں ڈال رہے ہیں تمہیں؟ اور ہو رہا ہے ایسا. مال کی تڑپ میں، کوشش میں، اولاد کی خوشی کے لیے ہم نمازوں کو چھوڑ رہے ہیں، دین کے دوسرے شرائع اور احکام کو چھوڑ رہے ہیں، صرف اپنی 2 چیز حاصل کرنے کے لیے. اولاد اچھی ہو، پڑھی لکھی ہو، اچھی بات ہے، لیکن دیندار ہو، یہ اول بات ہے. پہلے دیندار بناؤ اپنی اولادوں کو. اولاد دیندار ہوگی تو مرنے کے بعد کم سے کم ماں باپ کے لیے دعا تو کرے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کو 85 سال کی عمر میں اولاد ہوئی، جب اللہ کے حکم سے بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم خانے کعبہ پر چھوڑ کر کے آئے مینا کے پاس جنگل چٹیل میدان میں، تو وہاں کیا دعا کیا تھا؟ یاد ہے کسی کو؟ یاد ہے؟ نہیں یاد ہوگا. جب یاد نہیں ہے تو اپنی اولادوں کے لیے دعا کیسے کرو گے؟ اور اللہ کے نبی نے فرمایا 3 لوگوں کی دعائیں اللہ رد نہیں کرتا، اس میں سے ایک وہ والد جو اپنی اولاد کے لیے دعا کرے. میرے نبی ابراہیم نے دعا کیا تھا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اے اللہ مجھے بھی نمازی بنا، میری اولاد کو بھی نمازی بنا، اور اللہ جو دعا کر رہا ہوں اس دعا کو قبول فرما لے. یہ دعا کیا تھا میرے نبی نے، ابراہیم علیہ السلام نے. ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے.
ہمیں تو یاد ہی نہیں ہے 85 سال کی عمر میں اولاد پائی اور دعا کر رہے ہیں ایک اولاد پائی. ہمارے پاس کتنے بچے اور بچیاں ہیں. ہم تو یہ کوشش کرتے ہیں کہاں سے کہاں تک اچھی سے اچھی جو ہے شوقی ہے اس کی شوق کو پورا کر دے, اس کی خواہش کو پورا کر دے. میرے بھائیوں یہ بات دھیان میں رکھو کہ مرنے کے بعد ان اولادوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. اور اولاد نیک ہے تو ماں باپ کے لیے دعا کرے گی, اور اولادوں کو چاہیے کہ یہ دعائیں سب یاد کرے, کیونکہ سب کے کوئی نہ کوئی ماں باپ ہے یا تھا رہا ہوگا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, یہ اولاد کی طرف سے ماں باپ کے لیے دعا ہے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا, اے اللہ تعالیٰ تو میرے ماں باپ پر ایسے ہی رحم فرما جیسے کہ تو نے بچپن اس نے ہماری بچپن میں پرورش کی ہے. اور میں نے بتایا تھا جمعے کے خطبے میں, جب رات کو آنکھ کھلے تو 3 اہم دعائیں کیا کرو. ایک تو پہلے اپنے کے لیے اللہم اہدنی اللہم اہدنی اللہم اہدنی, اور اگر ماں باپ زندہ ہے تو اللہم اشفی ورحمہما, کہ اللہ ان کو شفا دے, ان پر رحم فرما. اور اگر مر گئے ہیں تو اللہم ارفع درجتہما, اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلندی عطا فرما. پہلی دعا اپنے لیے اور دوسری دعا ماں باپ کے لیے. میرے بھائیوں فکر کرو اپنی اور اپنے اولاد کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں خود صالح بنائے, ہماری اولاد کو بھی نیک اور صالح بنائے. اللہ تعالی ہم سب کو جب تک دنیا میں رکھے توحید اور ایمان پہ قائم رکھے اور خاتمہ بالخیر عطا فرمائے. آمین. تقبل یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم بلکم رؤوف رحیم.